ہم لا میں مختلف ایکٹس دیکھتے ہیں، آرڈیننسز دیکھتے ہیں اور یہ آرڈرز کیا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ایکٹ، آرڈیننس اور آرڈر ان تینوں لیگل ٹرمز کو فگر آؤٹ کریں گے، ان کا ڈیفرنس دیکھیں گے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سا لا ایکٹ کہلاتا ہے۔ تو کوئی بھی قانون بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے جو کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور جس میں اس قانون کو بنانے کے مقاصد اور گائیڈ لائنز وغیرہ دیے گئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ڈرافٹ پارلیمنٹ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور جو ڈرافٹ پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہو گیا وہ بن گیا بل۔ تو کوئی بھی بل جو کہ لیجسلیٹو باڈی یعنی پارلیمنٹ کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے اور پارلیمنٹ سے وہ بل پاس ہو جاتا ہے ایز پر دا پروسیجر، تو وہ بل پاس ہونے کے بعد بن جاتا ہے ایکٹ۔ تو ایکٹ جو ہے وہ کوڈیفائیڈ فارم آف لا ہے، یعنی کہ ایسا لا جو کہ آرٹیکلز اور سیکشنز کی صورت میں ترتیب دیا گیا ہو۔ اب آرٹیکلز کون سے لا میں ہوتے ہیں اور سیکشنز کون سے لا میں ہوتے ہیں، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے جو کہ آپ کو ہمارے چینل لیگلسٹ لائر پر لیگل ٹرمز کی پلے لسٹ میں ویڈیو مل جائے گی۔ تو کوئی بھی ایسا قانون یا بل جو پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے وہ بن جاتا ہے ایکٹ۔ اچھا، بہت سے لاز ایسے بھی ہیں جو کہ کمپلیٹ نہیں ہیں، یعنی کہ لیجسلیچر کی طرف سے ان کی انفورسمنٹ یا اپلیکیشن کے حوالے سے انہیں کمپلیٹ نہیں کیا گیا، ان کے لیے علیحدہ رولز بنائے گئے ہیں۔ جیسے کہ لینڈ ریونیو ایکٹ ہے ہمارے پاس، اور اس کے ساتھ ہی اس کے معاملات یعنی اپلیکیشن اور انفورسمنٹ کے حوالے سے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس لینڈ ریونیو رولز ہے۔ اب نیکسٹ ہے آرڈیننس۔ تو اس میں یہ سین ہے کہ اگر پارلیمنٹ ڈیزالوڈ ہو گیا ہے یا پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہے اور ملک میں کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن آ گئی ہے کہ اس کے لیے نیا قانون بنایا جائے، تو صدر کے پاس آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت یہ اختیار ہے کہ وہ اس سچویشن میں نیا قانون آرڈیننس کی شکل میں پاس کر سکتا ہے، جو کہ 120 دنوں تک ویلڈ رہے گا۔ اور یہ آرڈیننس جاری کرنے کی جو پاور ہے وہ صوبائی سطح پر گورنر کے پاس بھی ہے انڈر آرٹیکل 128، جو کہ اس کی ویلیڈیٹی 90 ڈیز تک رہے گی۔ اور یہ جو آرڈیننس ہوتا ہے یہ ٹیمپریری ہوگا، یہ ٹیمپریری ہوتا ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ تک، یا اس دورانیہ میں اگر صدر یا گورنر اپنا جاری کردہ آرڈیننس چاہے تو ریپیل بھی کر سکتا ہے، اور اس ٹائم پیریڈ کے بعد وہ لیجسلیٹو باڈی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ چاہیں تو اسے دوبارہ پاس بھی کر سکتے ہیں، یعنی ٹو میک اٹ ویلڈ لا، اور پھر اس کے بعد لیجسلیچر سے پاس ہونے کی صورت میں آن ورڈ اس کی ویلیڈیٹی کنٹینیو رہے گی۔ جیسے کہ ہمارے پاس ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001، تو ادروائز آٹومیٹیکلی وہ آرڈیننس ریپیل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے آرڈر۔ اب یہ آرڈر ہے کیا؟ عام طور پر ہم عدالتی فیصلوں کے آرڈر دیکھتے ہیں، اور جنرلی یہ آرڈر کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی پاس کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے، یا اے سی یا ڈی سی کا آرڈر ہے، اور اسی طرح آئی جی یا پی ایم یا آرمی آفیسر کا آرڈر ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں پریزیڈنشل آرڈر کی، کیونکہ ہمارے پاس لا آرڈر کی شکل میں موجود ہے جو کہ ہے قانون شہادت آرڈر۔ تو یہ آرڈر ہے کیا چیز اور کس صورت میں یہ پاس کیا جاتا ہے؟ جب ہمارے پاس قانون بنانے کے لیے ایکٹ یا آرڈیننس کا پروسیجر موجود ہے تو آرڈر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لا یعنی کب آرڈر کی شکل میں بنایا جاتا ہے؟ تو یہ آرڈر اس کنڈیشن میں پاس کیا جاتا ہے جب پارلیمنٹ بھی ڈیزالوڈ ہو چکا ہے اور کانسٹیٹیوشن بھی سسپینڈ ہو چکا ہے۔ تو اب اس صورت میں ایکٹ بھی پاس نہیں ہو سکتا اور آرڈیننس بھی پاس نہیں ہو سکتا کیونکہ کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو چکا ہے۔ تو صدر اس کنڈیشن میں اپنی ایڈمنسٹریٹو یا ایگزیکٹو کیپیسٹی کے ذریعے پریزیڈنشل آرڈر پاس کرتا ہے، جیسے کہ قانون شہادت آرڈر ہمارے پاس موجود ہے۔ عام طور پر یہ آرڈرز جو ہیں مارشل لا کے دور میں پاس کیے جاتے ہیں سویلین گورنمنٹ کے خلاف، جیسے کہ ایل ایف او یعنی لیگل فریم ورک آرڈر پاس کیا گیا تھا، اور اسی طرح پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر بھی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے مگر کانسٹیٹیوشن کی جگہ ہے۔ So President can pass presidential order at any time but with the administrative or executive capacity of president۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔